أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تر الی الذین، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کو کہ خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف، اس حال میں کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، کیوں نکلے گھروں سے؟ موت کے ڈر کی وجہ سے بھاگے۔ فقال لهم اللہ، پس کہا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے موتوا، مر جاؤ، وہ مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرو، جہاد کرو، لڑو اللہ کے راستے میں۔ وَاعْلَمُوا، اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے وہ شخص جو اللہ کو قرضہ دے گا؟ قرضا حسنا، اچھا قرض حسنا، فیضاعفہ لہ، پس اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کر کے واپس کرے گا۔ اضعافا کثیرہ، اس دگنے کا بھی کئی گنا واپس کرے گا، بہت زیادہ گنا۔ واللہ یقبض ویبسط، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی کسی کی روزی کو کم کرتا ہے، تنگی کرتا ہے، ویبسط، اور کشائش کرتا ہے، پھیلاتا ہے، وسعت دیتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 243، 244 اور 245، 3 آیتیں آج کے درس میں بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے ربط آیات کیا ہے، ان آیات کا پچھلی آیتوں سے ربط کیا ہے، جوڑ کیا ہے۔ دوسرے سپارے کا جو پاؤ، یعنی پہلے 3-4 رکوع کے بعد وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، آگے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام بیان فرمائے ہیں جن کا تعلق بر کے ساتھ، یعنی نیکی کے ساتھ۔ نیکی والے کام اللہ نے پیچھے جتنے بھی ابھی مسائل گزرے ہیں، کئی دروس ہمارے گزر گئے ہیں تقریباً 2 مہینوں سے، یہ نیکی کے جو کام ہیں یہی چل رہے ہیں۔ ان میں ابھی آخر میں آ کے نکاح کے مسئلے اللہ نے بیان فرمائے، طلاق کی قسمیں، طلاق کے مسائل سارے بیان فرمائے، عدت کے مسائل بیان فرمائے، اور پھر ان کی متعلقات جتنے بھی ہیں وہ سارے اللہ نے بیان فرمائے۔ حلت اور حرمت کا مسئلہ بھی بیچ میں آیا ہے، حلال اور حرام کا۔ اس کے علاوہ عبادات، معاملات اور اخلاق سے متعلق جو مسائل ہیں ان کا بیان بھی پیچھے گزرا ہے۔ اب یہاں سے ان آیات سے ایک مضمون بالکل ختم ہوگا۔ پیچھے ہم نے کتنا عورتوں کے مسائل، بچے کو دودھ پلانے کے مسائل، اور اس کی مدت رضاعت، اور طلاق کی قسمیں، پھر پیچھے مسئلہ حیض اور اس کی وضاحت، اور اس طرح کے جو ہے ہر قسم کے مسائل جو ہیں وہ پیچھے بیان ہو چکے ہیں۔ اب یہاں سے اللہ نے جہاد کا مسئلہ شروع کیا۔ جہاد بالمال اور جہاد بالنفس دونوں کا تذکرہ ہوا کہ مال کے ساتھ جہاد کرو اور اپنی جان کے ساتھ جہاد کرو، دونوں، جان بھی لے کے جاؤ اور اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے خرچ کرو۔ اب یہ جو پہلی آیت ہے، یہ مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ میں تمہید کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس طرح ایک بات کی جاتی ہے تو پہلے تمہید باندھی جاتی ہے، تمہید کے بعد پھر تقریر ہوتی ہے، تقریر کے بعد آخر میں اس کا خلاصہ ہوتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، تمہید، تقریر اور خلاصہ۔ تو ابھی جہاد کی اللہ بات کر رہے ہیں تو یہ گویا کہ تمہیدن ہے، پہلی آیت ہی اللہ تمہید کے طور پہ لے کے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد آگے حاکم کا انتخاب ہے، حاکم کیسا ہونا چاہیے، حاکم وقت کے اندر شرائط کیا ہیں، پھر اس کے تحت جو جہاد ہے اس کے ماتحت رہ کے اس میں حصہ لینا، اس کا کتنا ثواب ہے۔ تو یہ سارے مسائل آگے جہاد کے متعلق اللہ جل شانہ نے وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ یاد رکھیں، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، جہاد بھی فرض ہے۔ جس طرح یہ بڑے بڑے اعمال ہیں، اسی طرح جہاد بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ اس کے بے شمار فضائل حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
جو ہے بیان فرمائے۔ ایک دو فضائل میں جو ہے اشارتاً بیان کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی جہاد میں شریک ہوا اور وہ شہید ہو گیا تو شہید کا قطرہ خون کا زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ سارے گناہ پہلے معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی اور کسی عمل میں جو ہے ہمیں کوئی یقین نہیں ہے کہ ہم بڑے حج کر کے آئیں، بڑی نمازیں پڑھیں، لیکن موت کے وقت ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں، کسی عمل پر کوئی ایسی یقین دہانی نہیں ہے، صرف جہاد پر ہے، سوائے قرض کے کہ قرض معاف نہیں ہے شہید کو۔ اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ اس نے کیے ہیں، خون کا پہلا قطرہ ہی زمین پر ابھی نہیں پہنچتا، اللہ اس سے سارے گناہ معاف فرمائے۔ اور شہادت کا اتنا مقام اور اتنی لذت ہے اور اتنا درجہ ہے کہ اس کو دنیا میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضور نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ شہید کو شہادت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے یہ صرف اتنی ہوتی ہے جیسے چونٹی کے کاٹنے کی ہوتی ہے، یعنی اللہ اس کی تکلیف کو بھی دور کر دیتے ہیں، تکلیف بھی نہیں ہونے دیتے۔ اور پھر جب قیامت کا منظر ہوگا، سارے لوگ جنت میں چلے جائیں گے، شہداء بھی جنت میں چلے جائیں گے، حفاظ، علماء، قراء، مؤمنین، متقین، یہ سارے طبقے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کہ کسی کو جنت سے واپس دنیا میں لوٹنے کی خواہش نہیں ہوگی سوائے شہید کے، سوائے مجاہد کے، شہید کے۔ شہید اللہ سے کہے گا کہ اللہ تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تیرے رستے میں قربان ہونے کا جو مزہ ہے وہ تو آپ کی جنت میں بھی نہیں ہے، آپ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیجیں، میں آپ کے دین کے غلبے کے لیے، آپ کے دین کو مستحکم کرنے کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے اور اس کے غلبہ دین کے لیے میں اپنی جان کو آپ کے راستے میں پیش کروں، میں شہید کیا جاؤں۔ یعنی سوائے شہید کے کوئی آدمی، کوئی نمازی نہیں کہے گا میں اس جنت سے نکل کے دنیا میں چلا جاؤں۔ وہ جنت ہوگی اتنی خوبصورت، اس میں کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہارے لیے وہ ہوگا جو تمہارے دل میں خیال آئے گا، دل چاہے گا، من چاہی زندگی شروع ہو جائے گی۔ کون چاہے گا کہ ان محلات، ان بلڈنگ کو، ان جو ہے بڑے بڑے محلات کو چھوڑ کے اس دنیا میں آئے؟ لیکن سوائے شہید کے، شہید کی یہ تمنا ہوگی۔ تو یعنی اتنا بڑا درجہ ہے شہادت کا، اتنا بڑا درجہ ہے جہاد کا۔ تو بہرحال آگے اس کی فضائل بھی آئیں گے، مسائل بھی آئیں گے۔ تو یہ پہلی آیت ہے، اللہ نے تمہیداً یہاں ذکر فرمائی۔ اس میں پہلی کسی امت کا واقعہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جہاد کرنے کا حکم ہوا تو جہاد سے بھاگ کھڑے ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے راستے میں ہی ان پر موت طاری کر دی، سارے کے سارے مر گئے، پھر عجیب غریب طریقے سے دوبارہ زندگی نصیب ہوئی۔ تو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، سب سے پہلی بات الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ یہ حضور کو مخاطب فرمایا۔ تو ترى کا جو لفظ ہوتا ہے رأیت ترى، یہ رؤیت سے مشتق ہے، رؤیت جس کا معنی دیکھنے کے آتے ہیں، کسی چیز کو دیکھنا۔ یہ رؤیت دو قسم کی ہوتی ہے، یاد رکھیں، ایک رؤیت بصری ہوتی ہے، بصر آنکھ کو کہتے ہیں، یعنی اس ظاہری آنکھ سے کسی کو دیکھنا، کسی چیز کا مشاہدہ کرنا۔ دوسری قسم ہوتی ہے رؤیت قلبی، یعنی علم کے ذریعے کسی چیز کو جان لینا۔ اب ہم امریکہ آج تک نہیں گئے، جاپان ہم نے آج تک نہیں دیکھا، لیکن ہمیں پتہ ہے دنیا میں جاپان بھی ہے، امریکہ ہے، ان لوگوں کی یہ زبان ہے، یہ رہن سہن ہے، ان کے یہ طریقے ہیں، وہاں کے قانون یہ ہیں، ٹھیک ہے، ہم سنتے رہتے ہیں۔ علم کے ذریعے ہم نے امریکہ جاپان دیکھ لیے، یعنی علمی طور پہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے، اس کی ہر چیز پتہ لگ گئی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس ملک پہ حملہ ہوا ہے، کیا نہیں ہوا۔ تو یعنی یہ سارا ہم نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن علمی طور پر ہمیں پتہ چل گیا۔ تو یہ رؤیت دو قسم کی ہوتی ہے، رؤیت بصری، رؤیت قلبی۔ تو یہاں جو ہے اللہ جل شانہ نے رؤیت قلبی مراد فرمایا ہے۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں علم ترى سے مراد علم کے ذریعے جاننا ہے، نہ کہ ظاہری آنکھ کے ذریعے جاننا۔ ظاہر ہے کہ اب یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ تو پہلی امتوں کا واقعہ ہے، لہذا اس زمانے میں اس واقعے کو آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ حضور اب 1400 جو ہے اس زمانے میں موجود ہوں اور ہزاروں سال پہلے کا ایک واقعہ بیان کیا جائے تو اس وقت مجلس میں تو حضور نہیں تھے، تو اس لیے حضور کو علم ہوا، اللہ نے علم فرمایا۔ تو علم کی یہ واقعہ حضور علیہ السلام کو جو ہے رؤیت قلبی یعنی رؤیت علمی کے ذریعے بتایا گیا۔
اور اسی طرح کا اسلوب اللہ جل شانہ کا قرآن مجید میں دوسری جگہ بھی آتا ہے. اب تیسرے سپارے میں آگے آئے گا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مناظرہ ہوا تھا، مکالمہ ہوا تھا آپس میں، تو اس مناظرے کو اللہ نے ذکر کیا تو فرمایا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو یعنی نمرود کو کہ جو حجت کر رہا تھا، جھگڑا کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں. آگے پھر پورا واقعہ. تو یہاں الم ترا سے مراد دیکھنے سے مراد یعنی ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا ہے تو آپ کے علم میں یہ واقعہ آ چکا ہے، تو یہ علم کے ذریعے حضور کو بتانا. اسی طرح سورہ فیل کے اندر الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا حشر کیا. اب حضور علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے کا یہ واقعہ ہے تو ہاتھی والوں کا، تو اس لیے یہ واقعے کے لاتے ہوئے اللہ نے فرمایا الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا. تو یعنی مقصد یہ ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا مراد نہیں ہے بلکہ علم کے ذریعے جو ہے ہم نے آپ کو بتا دیا. تو اس لیے قرآن مجید میں بہت سی جگہ پہ آیا ہے کہ فلاں فلاں واقعہ ایسے ایسے پیش آیا. اب یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے جب بیان فرمایا سورہ یوسف میں آخری آیات میں اللہ نے فرمایا ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، آپ سے غیب ہیں، آپ اس زمانے میں نہیں تھے یوسف علیہ السلام کے زمانے میں. نوحیہ الیک، ہم ان خبروں کو آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، وحی کے ذریعے آپ کو پہنچاتے ہیں. وما کنت لدیہم، آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہیں تھے، پاس نہیں تھے. تو پتہ چلا کہ اللہ علم کے ذریعے وحی کے ذریعے حضور کو خبر دیتے ہیں. اب آگے فرمایا کہ الم ترا، کیا آپ نے نہیں جانا ان لوگوں کا حال الی الذین خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے. وہم الوف، الف کہتے ہیں عربی میں، الف ہزار کو کہتے ہیں، مئتن سو کو کہتے ہیں، سو اور ہزار. الوف اس کی جمع ہے الفن کی، تو وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اللہ کہتے ہیں. اب بھاگے کس وجہ سے تھے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انہیں موت کیوں نظر آ رہی تھی، یہ موت والا واقعہ کیا ہے؟ اس ضمن میں مفسرین اکرام کے مختلف اقوال ہیں. تورات کی جو روایتیں ہیں تورات سے معلوم ہوتا ہے، چونکہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے تو اس لیے تورات میں بھی اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے. تو تورات کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل میں سے تھے اور انہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک دوسری قوم تھی فلتی نامی قوم، فلتی، اس سے جہاد کا حکم ہے. اللہ نے کہا ان سے جہاد کرو. اب جس طرح صحابہ اکرام کو غزوہ بدر میں اللہ نے قرآن مجید میں آیات اتاری، جہاد کا حکم ہوا، غزوہ احد میں ہوا تو صحابہ اکرام کو حضور کے واسطے سے حکم ہوا، اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی حکم ہوا کہ آپ اس قوم سے جہاد کریں. اب یہ لوگ جہاد پر آمادہ نہیں ہوئے. اب آمادہ نہ ہونے کے بعد یہ جان بچانے کے لیے وہاں سے بھاگے تاکہ اس علاقے کو ہم چھوڑ دیں، دوسری جگہ چلے جائیں تاکہ موت سے بچ جائیں، زندگی مل جائے. اب بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ ان لوگوں میں اللہ نے طاعون کی وبا پھیلا دی، طاعون پھیل گیا جس کی وجہ سے وہ اپنے علاقے سے بھاگ کر پہاڑوں کے دروں میں پناہ گزین ہو گئے. یہ دو یعنی واقعے مفسرین بیان فرماتے ہیں. ایک تو ان کو جہاد کا حکم ہوا، وہ اس موت کی ڈر سے بھاگے، دوسرا طاعون پھیلا، اب اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے علاقے چھوڑ دے. ان کا خیال تھا کہ یہاں کی جو ہم دوسرے علاقے میں جا رہے ہیں وہاں کی آب و ہوا بہتر ہے اور فضا ماحول ہے، اس میں طاعون سے بچ جائیں گے. تو جہاں تک ان کی تعداد کا تعلق ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں وہ لوگ 4000 کی تعداد میں. بعض روایتوں میں 70,000 کا بھی تذکرہ ہے لیکن وہ روایتیں کبھی نہیں ہیں. یہ روایت یہ حدیث کبھی ہے 4000 والی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. اب اس میں مسئلہ سمجھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ جس علاقے میں طاعون پھیل جائے، بیماری پھیل جائے، وہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرو. یہ حضور کا ارشاد ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے جو بھاگنے والے لوگ ہوں وہ اپنے ساتھ وبائی جراثیم وغیرہ لے جائیں اور اگلے علاقے میں جائیں، وہاں جا کر وہاں بھی وبا پھوٹ جائے. اور اسی طرح وبائی مرض سے جو باہر رہنے والے لوگ ہیں ان کو فرمایا کہ یہ جو متاثرہ مقام ہے جہاں وبا پھیل چکی ہے تم اس میں آنے کی کوشش نہ کرو، تو ایسا نہ ہو کہ وہ بھی لوگ مرض میں مبتلا ہو جائیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ وبائی مرض والے خطے سے باہر نہ نکلو اور نہ وہاں جانے کی کوشش کرو۔ بہرحال یہ احتیاطی تدابیر ہیں، تو جس کی موت لکھی جا چکی ہے وہ رک نہیں سکتی، وہ جہاں بھی ہوگا اس پر موت طاری ہو جائے گی، اور پھر جو ہے اس کو موت آنی ہے۔ یہاں احتیاطاً یہ بات فرمائی گئی ہے تاکہ لوگوں کا عقیدہ خراب نہ ہو، موت نے آنا ہی آنا ہے۔ اب جہاں وبائی مرض پھیل جاتا ہے وہاں سب کو تو موت نہیں آتی، جس کو اللہ نے مارنا ہوتا ہے وہاں اس کو موت آتی ہے، باقیوں کو نہیں آتی، بچ جاتے ہیں۔ تو بہرحال موت اور حیات اللہ کے قبضے میں۔ تو آگے اس کا ذکر آئے گا کہ ان بھاگنے والوں کے ساتھ بھی اللہ نے کہا فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے مخاطب کر کے ان کو کہا کہ مر جاؤ۔ اب اللہ کا حکم تھا، اللہ کن فیکون، اللہ کہتے ہیں تو ہو جاتا ہے۔ اب وہ بھاگ کر پہاڑوں پر پہنچے تھے، اللہ نے وہیں ان پر موت طاری کر دی۔ اب اپنے گھروں سے نکل کر جانا ان کو کوئی کام نہیں آیا، بچ نہیں سکے موت سے۔ اب ان لوگوں کی دوبارہ زندگی جو ہوئی اس کے متعلق بھی کئی روایتیں ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے ایک نبی تھے خزقیل علیہ السلام، خزقیل، وہ موجود تھے، اور جن پہاڑی دروں میں یہ لوگ پناہ گزین ہوئے تھے وہاں پہنچے تھے، وہاں خزقیل علیہ السلام کبھی کبھی آ کر عبادت کرتے تھے، عبادت کے لیے آتے تھے۔ ان لوگوں کی موت کے بعد جب اللہ کے یہ نبی خزقیل علیہ السلام حسب معمول عبادت کے لیے وہاں گئے تو وہاں دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ان دروں میں ہر طرف لاشیں ہی لاشیں بچھی ہوئی، لوگ موت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں علم نہیں تھا کہ یہ واقعہ کون سا پیش آیا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی برکت سے مردوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اللہ نے فرمایا ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دی۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھے کہ اس مقام پر یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ جو دوبارہ زندگی ہے یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ ہر ایک کو اللہ دوبارہ زندگی نہیں دیتے، چند ایک زندگیاں جو اللہ نے دوبارہ دیں یہ معجزانہ طور پر تھا، یہ انبیاء کے معجزے تھے، معجزوں کی وجہ سے تھی، ورنہ موت کے بعد دوبارہ میل ملاپ اور زندگی یہ صرف قیامت کو ہی ملے گی، ورنہ جو ہے یہ زندگی نہیں ملے گی۔ تاہم اس قسم کے کچھ اور بھی غیر معمولی واقعات ہیں جو قرآن مجید میں ملتے ہیں، جیسے اسی سورہ بقرہ کے اندر جو ہے بقرہ کہتے ہیں گائے کو، یہ جو گائے کا واقعہ پیش آیا تھا یہ عامیل کا واقعہ تھا۔ عامیل کو ان کے عزیزوں نے قتل کر دیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کی معرفت سے اللہ تعالیٰ نے وہ رسائے مقتول کو، جو مقتول کے وہ رسا تھے، ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم دیا کہ آپ گائے ذبح کریں، اور اس کا ایک جو ران کا ٹکڑا ہے وہ ٹکڑا آپ مردے کے ساتھ لگائیں گے تو وہ زندہ ہو جائے گا، زندہ ہو کے وہ اپنے قاتل کی خبر دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ یہ پیچھے واقعات تفصیلاً بیان ہو چکا ہے۔ اشارہ کرنا مقصود ہے کہ اس آدمی کو بھی اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، اور زندہ ہو کے اس نے بتا دیا کہ فلاں آدمی تھا، اس نے مجھے قتل کیا تھا اور اس وجہ سے قتل کیا تھا۔ اب ایک سوال ہے کہ یہ لوگ کتنے عرصہ موت کی آغوش میں رہے، یہ جو مر گئے تھے پھر دوبارہ اللہ نے زندہ کیا، اس میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان کی موت 8 دن ہوئی، 8 دن کے بعد حضرت خزقیل علیہ السلام آئے، انہوں نے دعا کی، اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ بعض دوسری روایت میں آتا ہے کہ ان لوگوں کو مرے ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، یہاں تک کہ ان کے جسم بھی گل سڑ گئے تھے، ہڈیاں باقی رہ گئی تھیں، پھر اللہ نے جو ہے نبی علیہ السلام کی برکت سے ان کو جو ہے ان کی دعا سے اللہ نے ان کو زندہ کیا۔ بہرحال یہ دوبارہ زندگی ان کو ملی۔ اسی آیت کریمہ سے ان کی تفسیر میں تفسیر مفسر ہے امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کا انکار کرنے والے یہ لوگ باطل ہیں، جو لوگ قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ جس طرح اس قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد پھر زندہ کر دیا تھا، اسی طرح ہر مرنے والے کو اللہ برزخی زندگی عطا فرماتے ہیں۔ موت کے بعد جہاں بھی وہ جائے گا وہ برزخ میں چلا جائے گا، اور حشر سے پہلے تو جتنے بھی نیکوکار لوگ ہوں گے اللہ کی طرف سے انعامات شروع ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جنت کی کھڑکی اس آدمی کے لیے کھول دی جاتی ہے، جہاں سے جنت کی ہوائیں، خوشبوئیں اور نعمتیں اللہ کی طرف سے جو ہے اس کو ملتی رہتی ہیں۔ اور جو آدمی برا ہوتا ہے تو جو ہے اس کو وہاں سزا بھی بھگتنا ہوتی ہے۔ تو جہنم کی آگ، جہنم کا دھواں
جہنم کی گرمی اس کی طرف کھول دی جاتی ہے، اور بچھو اور عذاب، یہ ساری احادیث جو ہے بھری ہوئی ہیں، بے شمار احادیث ہیں۔ اور بے شمار احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جنت البقیع میں چلے گئے، وہاں دعا فرمائی، اور اس طرح جو ہے قبروں کے متعلق، اور اسی طرح حضور علیہ السلام قبر پر کھڑے ہوتے تھے تو کئی قبروں سے مخاطب بھی ہوئے، اور کئی احادیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے قبر پر کھڑے ہوئے اور پوچھا یہ کس کی قبریں ہیں، تو ایک قبر جو ہے ایک واقعے کے اندر آتا ہے کہ حضور کو بتلایا گیا یہ فلاں فلاں یہودی کی قبر ہے۔ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اور اگر مجھے اس کا ڈر اور خوف نہ ہوتا کہ تم مردے اپنے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں تمہیں جو ہے اللہ سے درخواست کرتا، وہ اللہ تمہیں دکھاتا اس عذاب کو۔ تو بہرحال اس طرح کی بے شمار احادیث بھی موجود ہیں، اور قرآن مجید کی آیات بھی ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ حشر سے پہلے جو بیچ میں قبر کا برزخ کا معاملہ ہوتا ہے، اس میں عذاب و ثواب کا ایک جھلک بھی ہوتی ہے، اور آدمی جو ہے اس میں اس کو زندگی ادا کی جاتی ہے، اس سے سوال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہاں بھی اس سے ثابت ہوا کہ اللہ جل شانہ مارنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہے، جب وہ چاہے اس کو زندہ کر دیں، وہ زندگی عطا کر دے۔ آگے اللہ نے فرمایا ثم احیاہم، پھر اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا۔ بائبل کے اندر آتا ہے کہ موت اور زندگی کے ان مراحل سے گزرنے کے بعد وہ لوگ حقیقت حال کو سمجھ گئے، ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ اللہ کا معاملہ تھا، انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور پھر جہاد میں حصہ لیا، اور جن لوگوں کے خلاف ان کو لڑنے کو کہا گیا تھا اللہ جل شانہ نے ان کو وہاں فتح عطا فرمائی، اور یہ لوگ ان پر غالب آ گئے۔ اب جہاد سے گریز کرنا، جہاد سے بچنا، موت کی وجہ سے، موت کے ڈر کی وجہ سے، یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں، موت و حیات یہ اللہ کی قبضے میں ہے، قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کی جتنی بھی زندگی مقرر کی ہے، اس سے پہلے انسان کی موت واقعہ نہیں ہو سکتی، نہ اس سے زیادہ زندگی حاصل ہو سکتی، یہ یقین ہونا چاہیے۔ لہٰذا اس خوف سے کہ میں مر جاؤں گا، جہاد سے گریز کرنا، اس سے بچنا جو ہے یہ اسلام میں حرام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها، جب تک انسان اپنی روزی پوری نہیں کر لیتا اس کی موت نہیں آتی۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک مر نہیں سکتا۔ لہذا حرام روزی کی تلاش نہیں کرنی چاہیے، حلال کمانا چاہیے۔ جب ہم نے کھانا ہی اتنا ہے جتنا اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے تو کیوں نہ ہم حلال کھائیں۔ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا آگے فاتقوا اللہ واجملوا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اچھے راستے پر چلتے رہو، چاہے کتنے بڑے بڑے حادثات پیش آ جائیں، موت قبل از وقت نہیں آ سکتی۔ ہم نے کتنے واقعات ایسے دیکھے ہیں کہ جو ہے اتنا سخت حادثہ ہوا ہے کہ سارے مر گئے ہیں، بچہ بچ گیا، اب اس کی موت ہی نہیں تھی، اور جو ہے 2 مر گئے ہیں، 1 بچ گیا، حالانکہ حادثہ سب کے ساتھ پیش آیا۔ تو جس کو اللہ نے بچانا ہے اللہ آگ کے اندر سے بھی بچا لیتے ہیں، کئی مہینوں کے بعد بھی اللہ بچا لیتے ہیں۔ تو جب اس کی موت ہی نہیں ہے تو زندگی جو ہے اس کی ختم نہیں ہو سکتی، موت سے پہلے جو ہے موت نہیں آ سکتی۔ اس لیے وقت متعین ہوتا ہے، انسان کو اپنا فرض ادا کرتے رہنا چاہیے، اور جہاد کے اندر سر دڑ کی بازی لگانی چاہیے۔ جب تک اللہ کو منظور ہے اسے موت نہیں آ سکتی، نہ دشمن اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیف اللہ کا لقب اللہ کے نبی نے ان کو دیا، اللہ کی تلوار، اور موت بستر پر آئی۔ حالانکہ آپ نے زندگی میں اتنے جہاد کیے، جی بھر کر جہاد کیا، بڑی بڑی جنگوں میں آپ جو ہے لشکر کی کمانڈ کر رہے تھے اور آگے آگے ہو کے لڑتے تھے، لیکن جب موت آئی تو آپ کا ایک عجیب جملہ ہے، آپ نے ایک عجیب جملہ فرمایا، بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا کہ دنیا کی بزدلو، اللہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کرے، میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر تیر، تلوار یا نیزے کا زخم نہ ہو، اس کے نشان نہ ہو، اور میری آرزو تھی کہ میں میدان جہاد میں شہادت مجھے نصیب ہو، شہید ہو جاؤں، مگر افسوس ہے کہ میں آج بستر پر مر رہا ہوں، بستر پر موت آ رہی ہے۔ تو یعنی سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ موت جو ہے وہ تلواروں کے سائے میں نہیں، تو جسے اللہ چاہتے ہیں شہادت دیتے ہیں، جسے اللہ چاہتے ہیں جو ہے موت نہیں دیتے۔ تو بہرحال اگر شہید ہو گیا تب بھی کامیاب ہو گیا، غازی بن گیا، بچ کے آ گیا، تب بھی اللہ کے ہاں کامیاب ہو۔
بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی ساری زندگی جہاد میں گزری، ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی زخموں سے خالی نہیں تھا، حتیٰ کہ آتا ہے کہ اعضائے مستورہ جو ہیں، جو شرمگاہ کے اعضاء ہیں ارد گرد، وہاں بھی زخموں کے، نیزوں کے زخم تھے، مگر ان کو بھی میدان جہاد میں موت نہ آ سکی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ موت جو ہے وہ اپنے وقت مقررہ پر آئے گی۔ اور پھر اگر جہاد کی موت مل جائے، یہ تو خود حضور نے مانگا، اور مانگا بھی کس طریقے سے اس موت کو، حالانکہ یاد رکھیں، مسئلہ سمجھ لیں کہ موت کو مانگنا جائز نہیں ہے۔ اللہ سے موت مانگنا، چاہے جتنے بھی بیمار ہو جائیں، چاہے جو بھی ہو جائے، موت کی تمنا کرنا، موت کو مانگنا اور موت کر دینا یعنی خودکشی کرنا، یہ تو حرام ہے۔ تو موت کا مانگنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن شہادت کی ایک موت ایسی ہے کہ جس کو مانگنا عبادت ہے۔ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ مجھے شہادت عطا فرما، اپنے رستے کی موت عطا فرما، میدان جہاد کی موت عطا فرما، اس کی دعا کرنا۔ اور حضور نے کس انداز سے موت کی دعا کی، شہادت کی؟ حضور نے فرمایا کہ ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا، یعنی اے اللہ میں ایسے شہید ہوں آپ کے رستے میں کہ شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دفعہ شہادت کی تمنا فرمائی کہ ایسی شہادت ملے کہ میں بار بار زندہ کیا جاؤں، اور اللہ بار بار اپنی جان کو آپ کے راستے میں جو ہے میں دے دوں اور آپ مجھے اس کو قبول فرما دیں۔ تو ایسی تمنا کرنا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ واقعہ بیان کر کے موت و حیات کی حقیقت کو اللہ نے سمجھا دیا۔ مسند احمد کی روایت کے اندر آتا ہے کہ شیطان جو ہے یہ لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مال خرچ کرنا چاہے تو شیطان کہتا ہے دیکھو تمہارا مال جو ہے یہ بچے گا نہیں، ہمارے پاس ختم ہو جائے گا، اور دیکھو وہ بچے ہیں، بچوں کا کیا کرنا ہے، اس لیے جو ہے مال کو بھی خرچ کرنے سے روک دیتا ہے۔ اسی طرح اگر جہاد میں شرکت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے کان میں یہ ڈالتا ہے کہ سوچ لو تمہاری موت ہے اور موت کے بعد پیچھے بچے ہیں، بچے تو یتیم ہو جائیں گے، بیوی بیوہ ہو جائے گی۔ حالانکہ موت اور حیات یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ یہ جو ہے اگر آدمی گھر میں رہے یا سعودیہ میں جا کے کام کرے یا جہاں بھی ہو، جو ہے اس کو جدھر بھی موت لکھی ہوئی ہے، جس طرح بھی لکھی ہوئی ہے، وہ موت اپنے وقت پہ آ کے رہے گی۔ تو آدمی کو اللہ کے فرائض سے رکنا نہیں چاہیے، نماز روزے حج زکوٰۃ سے اور جہاد سے رکنا نہیں چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی جو ہے جو فرائض ہیں ان کو ادا کرتے رہنا چاہیے۔ آخری جملے اللہ نے فرمائے ان اللہ لذو فضل علی الناس، اے لوگو یہ بات یاد رکھو، اللہ لوگوں پر بڑے احسان کرنے والے ہیں، بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ اللہ سے بڑا فضل کیا ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں وسعت عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں بے شمار جو ہے دولت عطا فرمائی۔ ہر چیز اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کے فضل ہی فضل ہے ہمارے اوپر۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ تو لوگوں پر فضل کرنے والے ہیں، لیکن لوگ کیا ہیں؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لوگ شکر گزار نہیں ہیں، لوگ نہ شکرے ہیں۔ اکثر لوگ جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نہ شکرے ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ یہ جو چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائیں اور ان کے علاوہ بھی بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائیں، ہم ہر وقت سجدے میں پڑے رہتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، صدقہ خیرات کرتے، اللہ کو راضی کرتے، اس کی بجائے اللہ کے ناشکرے بن جن کو دولت ملتی ہے وہ اور گمراہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور برائیوں میں پڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور تکبر کے اندر اور جو ہے غلط زندگی کے اندر جانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ناشکری کی زندگی ہے۔ اللہ نے دیا ہو تو اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ فرض ہے، واجب ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہاں اللہ گلہ کر رہے ہیں، ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تو لوگوں پر فضل کرتے ہیں، لیکن وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ جو ہیں کچھ لوگ ہیں قلیلاً جو ہے بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے جو جہاد کا حکم ہے اگلی آیات میں آ رہا ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ قرآن و سنت کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی اشاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، یا اللہ جو احکامات آپ نے قرآن مجید میں نازل فرمائے یہ ہمارے لیے آئین ہے، یہ ایک آئین کی کتاب ہے، دستور زندگی ہے، یا اللہ دستور حیات ہے، یا اللہ ہمیں اس کو اپنانے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، یا اللہ اپنے اس نظام کو پوری دنیا کے باطل نظاموں پر غالب فرمائیے، یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائیے، مظلوموں کی مدد فرمائیے، مقروضوں کے قرض کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے، بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے، بلند درجات عطا فرمائیے، ہم سب کو بھی قبر حشر آخرت کی تیاری نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم